فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی اس مسجد میں بیٹھ کر دین کی اہم اور بنیادی باتیں سیکھنے کی. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سلسلہ درس کو ہمارے لیے مبارک بنائیں. اللہ رب العالمین اسے اپنی رضامندی کے لیے قبول فرمائیں اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. محترم حاضرین، آج اس اہم کتاب کا یہ پہلا درس ہے، پہلا سبق ہے. اس سلسلہ درس کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی اہم کتاب ہے، اور کتاب کے مصنف بھی کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی عام عالم دین نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے میں دنیا کے سب سے مشہور اور سب سے معتمد علماء اکرام میں سے ایک اہم شخصیت علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ ہیں. کتاب کا نام ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی عام لوگوں کے لیے. یہ علماء اکرام یا مدرسوں کے اندر پڑھنے والے طلبہ علم کے لیے انہوں نے کتاب نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے. دین کے اہم اسباق، شریعت کے اہم دروس. تو اس کتاب کے اندر انہوں نے ان تمام اہم اور بنیادی مسائل کا تذکرہ کیا ہے جن کا جاننا ایک عام شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. دوسرے مخلوقات کی طرح ہمیں بغیر کسی حساب و کتاب کے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہمارے لیے شریعت نازل کی اور ہمارے لیے ایک دستور اللہ رب العالمین نے نازل کیا کہ کیسے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس دنیا میں جیسے ہم زندگی گزاریں گے اسی کے مطابق آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے. تو اس اہم مقصد کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جس کا تذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سب سے اہم مقصد ہے ہماری تخلیق کا. اس مقصد کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. عبادت کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے اقسام ہیں. اس کتاب کے اندر ان اہم اقسام کو اور ان کے طریقوں کو مصنف نے بیان کیا ہے جن کی ضرورت تقریباً روزانہ یا اکثر و بیشتر ہر مسلمان کو پڑتی رہتی ہے. کل اس میں 18 دروس ہیں اور ہر ایک درس دین کی بنیادی باتوں کو بیان کرنے پر ترکیز کیے ہوئی ہے. ہر درس میں دین کی بنیادی باتوں کو شیخ نے بیان کیا ہے. پہلے درس میں ہی جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے قرآن کریم کی چند اہم سورتوں کے بارے میں کہ ان سورتوں کے تعلق سے ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ نماز میں
انہی صورتوں کو پڑھتے رہتے ہیں. عام لوگ حافظ قرآن نہیں ہوتے. نماز کے اندر اگر وہ خود نماز پڑھا رہے ہیں ضرورت کے وقت یا نفلی نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ان کو کچھ قرآن کریم سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. عموماً لوگ قرآن کریم کی 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھتے ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھیں, ایک عام شخص سے, کہ ابھی آپ نے سنت جو نماز پڑھی ہے ان میں کن صورتوں کا تلاوت کیا آپ نے, تو یہی کہیں گے کہ 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں, سورۃ الفلق ہے, سورۃ الناس ہے, سورۃ الاخلاص ہے, تبت ہے, کافرون ہے, ماعون ہے, قریش ہے, سورۃ الزلزال ہے, سورۃ القاریہ ہے. تو ان چھوٹی صورتوں کی ہم نے تلاوت کی. عموماً یہی آپ کو جواب ملے گا. عبادت ہم اللہ کی توفیق سے روزانہ کرتے ہیں, لیکن عبادت کے اندر جو چاشنی ہونی چاہیے, جو لذت محسوس ہونی چاہیے, وہ لذت ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ کیونکہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے رہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہا ہے. چونکہ ہماری زبان میں قرآن نہیں نازل ہوا ہے, عربی زبان میں نازل ہوا ہے, اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے کیا کہا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. پڑھتے رہتے ہیں, اسی طرح سوتے وقت پڑھتے رہتے ہیں, تو ان صورتوں کا پڑھنا مشروع قرار دیا. جیسے آیت الکرسی ہے جن کا پڑھنا کئی اوقات میں مشروع ہے. تو ان صورتوں کو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کے سامنے ہم نے کیا فرمائش رکھی, کیا درخواست رکھی. تو معنی و مفہوم سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے عبادت کے اندر جو حقیقت میں لذت محسوس ہونی چاہیے, جو چاشنی ملنی چاہیے, ہمیں نہیں مل پاتی. اس لیے شیخ نے پہلے درس میں ہی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک عام مسلمان کو اس کا پہلا سبق یہ ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اور ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے انہیں پتا ہونا چاہیے. ان صورتوں کو سب سے پہلے وہ یاد کرے, صحیح طریقے سے حفظ کرے وہ, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ کسی استاد کے پاس, مسجد میں امام کے پاس ہو یا کسی استاد کے پاس جا کر ان صورتوں کو اچھی طریقے سے استاد سے پڑھ کر حفظ کرنے کی کوشش کرے. سنائیں استاد کو بار بار, اور بہترین تجوید کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. اس کا ایک اچھا طریقہ آج کے زمانے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں انٹرنیٹ کی نعمت آج میسر ہے. یوٹیوب کے اندر حرمین شریفین کے جو ائمہ اکرام ہیں, جیسے شیخ عبد الرحمن الحذیفی ہیں, بہترین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے ائمہ حرم ہیں جن کو آپ کو پسند ہو, ان کی تلاوت آپ سنیں, اور 5 منٹ اگر روزانہ نکالے صرف کہ ایک چھوٹی سی صورت ان سے ہم سنیں گے 4 مرتبہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ, اور ان کے ساتھ ساتھ اسے دہراتے رہیں گے. اس کا 2 فائدہ ہوگا, آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار دہرانے سے یہ صورتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. تو اس طریقے سے تجوید کے ساتھ سب سے پہلے ان صورتوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں, اور ساتھ میں ان صورتوں کو یاد بھی کریں, کیونکہ ان صورتوں کی ضرورت ہمیشہ آپ کو پڑھنے والی ہے. نماز کے اندر ہمیشہ ان صورتوں کو پڑھنے کی آپ کی ضرورت پڑے گی, اس لیے ان صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں. تو پہلا کام یہ ہے کہ ان صورتوں کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنا سیکھیں. دوسرا کام یہ ہے کہ ان صورتوں کو یاد کریں, حفظ کریں. تیسرا کہ بار بار پڑھنے کی مختلف اوقات میں کوشش کریں. مثلا سورۃ الاخلاص, اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ تعدل ثلث القرآن, یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. گویا کہ اس نے 10 پارہ قرآن کی تلاوت کی. تو اگر ہم روزانہ جو ہمارے فارغ اوقات ہیں, جن کو ہم ایسے ہی ضائع و برباد کر دیتے ہیں, کسی کام میں نہیں لاتے, جیسے راستہ چل رہے ہیں, ابھی مسجد سے ہم گھر جائیں گے تو یہاں پر تو کوئی دوسرا کام ہم کریں گے نہیں,
ابھی گھر سے نکلے تھے مسجد آنے کے لیے یا اپنی دکان جانے کے لیے، راستے میں ہم کتنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ ان اوقات میں اگر ان چھوٹی سورتوں کو ہی ہم پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو آپ تصور کریں کہ اپنے نامہ اعمال میں ہم کتنی نیکیاں جمع کر لیں گے۔ تو ان کو بار بار پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور ایک کام یہ ہے کہ ان سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا پیغام ہمیں دیا ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو ایک لذت محسوس ہوگی، ایک چاشنی محسوس ہوگی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، منقول ہے ان سے، لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو اللہ رب العالمین کے کلام سے تمہارا یہ دل نہیں بھرتا۔ تو حقیقت میں دل اگر پاک ہو تو خواہش ہوگی کہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہی ہم زندگی گزاریں، اسے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، کبھی دل بھرے گا نہیں، ہمیشہ نئی لذت محسوس ہوگی، نئی چاشنی محسوس ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان سورتوں کے اندر کیا کہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام میں الگ ہی لذت ہے، چاشنی ہے، دوسرے کسی کلام سے اس کا موازنہ آپ نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی بھی اہم سے اہم قصہ ہو، اگر ایک مرتبہ سن لیں، دوسری مرتبہ آپ کو سنایا جائے تو اسے سننے کی آپ کو خواہش نہیں ہوگی، وہ چاشنی اور لذت محسوس نہیں ہوگی دوسری بار سننے میں۔ 10 مرتبہ 15 مرتبہ سن لینے کے بعد اسے سننے کا اور دل ہی نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن کو آپ بار بار سنتے رہیں، وہی لذت اور وہی چاشنی محسوس ہوگی جو پہلی بار آپ کو لذت محسوس ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کو اب تک ہم کتنی مرتبہ سن چکے ہیں؟ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو امام صاحب سے ہم سنتے رہتے ہیں، جہری نمازوں میں کم از کم 2 مرتبہ۔ ابھی ہم نے امام صاحب سے سنا۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو پہلے سن چکے ہیں، اب اسے سننے میں وہ لذت نہیں ہے؟ بلکہ وہی لذت، وہی چاشنی موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی خوبی ہے، یہاں تک کہ اس لذت کو اگر حقیقت میں کوئی محسوس کر لیا تو اسے چین و سکون محسوس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو نہ سن لے۔ اسی وجہ سے کفار مکہ جو اللہ کے رسول کے جانی دشمن تھے، اس قرآن کی وجہ سے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے درپے ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو رات کو روک نہیں پاتے، چپکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ جاتے کہ رات کو اللہ کے رسول قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کریں گے اور ہمیں قرآن کی تلاوت سننے ملے گی۔ اس وجہ سے چپکے سے آ جاتے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے۔ اب غور کریں کہ قرآن کے اندر کتنی چاشنی ہے کہ قرآن کے معنی و مطلب کو سمجھنے والا ایک غیر مسلم، اسلام کا کٹر دشمن اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ یہ ہے اس کے اندر لذت اور چاشنی۔ تو ایک مسلمان کے اندر لذت اور چاشنی کتنی زیادہ ہونی چاہیے؟ اگر ایک کافر کے دل میں یہ لذت ہو، اپنے آپ کو روک نہ سکے، تو یہ مسلمان کے دل میں اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن حقیقت میں لذت و چاشنی کیوں نہیں ہوتی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو اللہ رب العالمین کے کلام سے تمہارا یہ دل کبھی آسودہ نہیں ہوتا، کبھی نہیں بھرتا، ہمیشہ اور زیادہ سننے کی تمہارے دل کے اندر تڑپ رہتی، ایک جستجو رہتی۔ تو یہ حقیقت میں ایک دل کا مرض ہے جو ہمارے دلوں کے اندر سرایت کر چکا ہے، جس وجہ سے کلام اللہ کی، قرآن کریم کی لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ قرآن کریم کے ساتھ جڑا رہے گا، لگا رہے گا، اس کو سننے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً یہ جو دل کے اندر گندگیاں ہیں، نجاستیں ہیں، یہ آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی۔ جس قدر انسان قرآن سے قریب ہوتا ہے، اسی قدر انسان گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ یہ گناہوں کے اندر ملوث ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اس لیے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ قرآن سے رشتہ اگر مضبوط ہوگا تو بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ قیامت کے دن یہ قرآن آپ کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، دوسرے مخلوق بھی شفاعت کریں گے، لیکن اللہ سے اجازت لینی پڑے گی۔ اور قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ قرآن خود اس بندے کے لیے شفاعت کرے گا قیامت کے دن جو بندہ قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارا ہوگا، قرآن کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اسی کے برعکس اگر قرآن اس کی زندگی میں نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہی کہا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے، کیس کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ پروردگار میری قوم کے ان لوگوں نے اس قرآن کو کیا کیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا، قرآن کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ تو قرآن کے ساتھ رشتہ ہو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، قرآن کے ساتھ رشتہ کمزور ہو یا قرآن کو کسی نے چھوڑ دیا ہو تو اس کے لیے کتنی بدبختی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس لیے ان سورتوں کو اگر آپ یاد کرتے ہیں، پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں، تو قرآن کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ قائم رہے گا۔ اس لیے ان سورتوں کو سمجھ کر پڑھنے کی، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شیخ نے یہ پہلا درس ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ جو وقت ابھی باقی بچا ہوا ہے، ان سورتوں کے اہم پیغامات کو اختصار کے ساتھ ہم بیان کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں دوسرا سبق ہم پڑھیں۔ دوسرے اسباق جو ہیں وہ جن کی ضرورت ہمیشہ ہمیں پڑتی ہے، جیسے کلمہ شہادت کی ضرورت ہمیشہ ہمیں پڑتی ہے۔ اس کلمے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو اس کلمے کے تعلق سے اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس کے شروط کیا ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہے، مستحبات کیا ہے۔ اسی طرح وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ایمان کے ارکان ہیں، ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کے کون سے ارکان ہیں، کتنے ارکان ہیں، اور ان ارکان کے متعلق ہر شخص کو کیا معلومات ہونی چاہیے تاکہ وہ مسلمان باقی رہ سکے۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو ہم بیان کریں گے۔ یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ صرف علماء اکرام کے لیے یا مدرسوں کے اندر پڑھنے والے طلبہ علم کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ کر اللہ رب العالمین کے سامنے بچ نہیں سکتا کہ میں عالم دین نہیں تھا، اس وجہ سے مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو انہی اہم چیزوں کو شیخ نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کا عنوان وہی رکھا، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام لوگوں کے لیے دین کے اہم اسباق، دین کے اہم دروس کیا ہیں۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کی علامتیں کیا ہیں۔ یوم القیامہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کون کون سے مراحل ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے، جن کا تذکرہ کتاب و سنت کے اندر ایک دو جگہوں پر نہیں بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہے۔ ابھی جن چھوٹی سورتوں کے بارے میں ہم بیان کریں گے، ان سورتوں کے اندر اہم پیغام ایک یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، قیامت کے بارے میں سوچنا ہے۔ ایک اہم پیغام ہے ان چھوٹی سورتوں کے اندر۔ ہر سورہ کے اندر تقریباً اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ آخرت کو کبھی نہ بھولو، ہمیشہ تمہاری نظر میں آخرت ہونی چاہیے۔ تو یہ اہم پیغامات ان سورتوں کے اندر ہے۔ تو ان اہم دروس کو یہ کتاب شامل ہے۔ پہلے درس کے بارے میں اس سے پہلے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ایک مختصر سا تقریباً 2-3 سطر کا ایک مقدمہ ذکر کیا ہے، اور اس میں اس کتاب کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ یہ مختصر کتاب ہے، کوئی بہت موٹی کتاب نہیں ہے، اور اس مختصر کتاب کو ہم نے عام لوگوں کے لیے لکھا ہے، مدرسوں کے اندر پڑھنے والے طلبہ علم کے لیے یا علماء اکرام کے لیے ہم نے یہ کتاب نہیں لکھی ہے، عام لوگوں کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر بڑے بڑے علماء عام لوگوں کو یہ کتاب پڑھ کر سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جن کا تعلق مدرسوں سے نہیں ہے، وہ بھی ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ وہ ایک مسلمان کی طرح زندگی گزار سکیں اور مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہو سکیں۔ اس وجہ سے کبار علماء نے اس کتاب کی درس کا اہتمام کیا ہے، یوٹیوب کے اندر بھی موجود ہے، اور بہت ساری شروحات اس کی لکھی ہوئی بھی تحریری شکل میں
موجود ہے. تو پہلے درس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں, پہلا درس تقریباً انہوں نے 2-3 سطر کے اندر بیان کر دیا ہے. فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ وما امکن من قصار السور من سورۃ الزلزلہ الى سورۃ الناس تلقینا وتصحیحا للقراءة وتحفیظا وشرحا لما یجب فہمہ. یہ پہلا درس ہے. فرماتے ہیں کہ پہلا درس ایک عام مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ اسے سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الزلزال تک, سورہ فاتحہ سے لے کر اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا, یہاں تک اسے اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھنا چاہیے تجوید کے ساتھ. اور اس کا طریقہ کیا ہوگا, میں نے شروع میں کہا کہ آپ کسی استاد کو لازم پکڑیں, ان کے پاس جائیں. آپ یوٹیوب سے اگر سنیں گے تو جو غلطی آپ کی ہوگی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں, انہی کی طرح پڑھ رہا ہوں, لیکن ایک استاد ہی حقیقت میں پکڑ پاتا ہے کہ کہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے. اس لیے استاد کے پاس جا کر انہیں سنانے کی کوشش کریں, اور جتنا وقت لگے 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ روزانہ 5 منٹ 10 منٹ بھی آپ دیں تو انشاءاللہ بہترین انداز میں آپ پڑھنا سیکھ جائیں گے. تو اس طرح ان صورتوں کو استاد کے پاس جا کر, امام مسجد کے پاس ہو یا کسی خاص مدرس کے پاس جن کے قرآن کے حلقات لگتے ہیں مسجدوں کے اندر, ان کے پاس جا کر آپ پڑھنا سیکھیں. عمر آپ کی زیادہ ہو گئی ہو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام, بے شمار صحابہ اکرام بڑی عمر ہونے کے بعد بڑھاپے کی حالت میں انہوں نے دین کی باتوں کو سیکھا تھا. اس لیے اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے, شرمندگی کی بات نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انصاری خواتین کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے, نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء من تعلیم دینہن, کہ انصاری خواتین کتنی بہترین ہیں کہ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے شرم و حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی. یہ ذرہ برابر شرم و حیا ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کیسے کسی چھوٹے کے پاس جائیں اور ان سے پڑھنا سیکھیں. اس لیے شرم و حیا کی کوئی بات نہیں ہے. تو کسی استاد کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ میں آپ کے پاس تھوڑا سا وقت چاہیے, قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. تو ان چھوٹی صورتوں کو پہلے پڑھنا سیکھیں, ان سے آپ اپنی تلاوت کی تصحیح کریں, پھر ان کو یاد کریں, اور یاد کرنے کے بعد بار بار پڑھتے رہے, جب بھی فرصت ملے وقت ملے پڑھتے رہے. اور آخری کام یہ ہے کہ ان صورتوں کے اندر جو اہم پیغام اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے سورہ فاتحہ, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سب سے زیادہ ایک مسلمان اگر قرآن میں سے کسی سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو یہی سورہ فاتحہ ہے. اس سورہ کو ام الکتاب کہا گیا ہے, ام القرآن کہا گیا ہے. قرآن کے اندر اس سورے کا جو مقام و مرتبہ ہے, حدیث رسول کے اندر حدیث جبریل کا وہی مقام و مرتبہ ہے. اس کو ام السنہ کہا جاتا ہے. قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کو ام الکتاب, اور حدیث کے اندر حدیث جبریل کو, کہ اللہ کے رسول کے پاس جبریل علیہ السلام آیا اور پوچھا اسلام کے بارے میں, ایمان کے بارے میں, احسان کے بارے میں, قیامت کے بارے میں. تو پھر آخر میں اللہ کے رسول نے کیا کہا, یا عمر اتدری من السائل, عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ رسول اعلم. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عمر جانتے ہو یہ پوچھنے والا سوال کرنے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا ذاک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو اللہ کے رسول نے ان سوالات کو دین سے تعبیر کیا, گویا کہ اس حدیث میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے یہ دین کی اہم معلومات ہیں جن کے بارے میں ہر شخص کو جاننا ضروری ہے. اور قبر کے اندر جب پہنچے گا وہ تو فرشتے آئیں گے, سوال کریں گے, 3 سوال. ان میں سے ایک سوال کس کے متعلق ہوگا؟ دین کے بارے میں. وما دینک, تمہارا دین کیا تھا؟ اس نے اگر ان بنیادی چیزوں کو بھی نہیں سیکھا ہے, اسے پتا نہیں ہے, نہ کلمہ لا الہ کے بارے میں پتا, اس کا معنی کیا ہوتا ہے, اس کے شروط کیا ہے, اس کے نواقض کیا ہے, نہ اسے نماز کا طریقہ صحیح سے پتا ہے, کیا واجبات ہیں, کیا ارکان ہے, کیا شروط ہے, کیا مستحبات ہے, نہ وضو کے بارے میں اسے پتا ہے کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیسے وضو کرنا ہے. تو ان اہم اور بنیادی چیزوں کے بارے میں اگر اسے علم نہیں ہے تو قبر کے اندر
جب سوال کیا جائے گا تمہارا دین کیا تھا تو جواب دینا آسان نہیں ہوگا. تو علماء نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا جو مقام و مرتبہ ہے قرآن کے اندر، احادیث رسول کے اندر حدیث جبریل کا وہی مقام و مرتبہ ہے. تو یہ سورہ فاتحہ ہے جو کہ ام الکتاب ہے، قرآن کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں آپ، مقدمہ کہہ سکتے ہیں اس سورے کو. اس سورے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس سورہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے بغیر کوئی مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. اس لیے کوئی مسلمان دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کی عمر ہو چکی ہو، نو مسلم نہ ہو، کافی زمانے سے اسلام کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اور وہ کہے کہ مجھے سورہ فاتحہ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، تو کیا ایسا شخص حقیقت میں مسلمان ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اسے سورہ فاتحہ کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ سورہ فاتحہ کون سی سورہ ہے، اسے پڑھنے کے لیے کہا جائے کہے کہ مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. ایسا صرف اس شخص کے لیے ممکن ہو سکتا ہے جس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، پہلے غیر مسلم تھا، اسلام کے اندر داخل ہوا، تو وہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ ابھی میں نے اسلام قبول کیا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو ایک زمانے سے مسلمان ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اسے سورہ فاتحہ کا علم نہیں ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، تو کیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے؟ اس کے بغیر نماز ہی قبول نہیں ہوتی، اور بغیر نماز کے کوئی مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. کوئی شخص کہے کہ میں مسلمان ہوں، اسے پوچھا جائے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے کی چیز یہی نماز ہے. اگر کسی نے نماز چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بغیر نماز کے کسی کے مسلمان ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے بنیادی چیز ہے اسلام کے اندر کہ ایک انسان کو سورہ فاتحہ یاد ہونی چاہیے. اس سورے کے اندر ہم کہتے کیا ہے؟ اس سورے کا خلاصہ اگر پیش کیا جائے تو اس سورے کے اندر توحید کی تینوں قسموں کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے دروس میں تفصیل کے ساتھ مصنف ذکر کریں گے. توحید کی تینوں قسموں کو، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. اس کے کیا معنی ہے اور کیا تقاضے ہیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے آپ کے سامنے بحث آئے گی. تو اس سورے کے اندر الحمدللہ رب العالمین، للہ کے اندر اور رب کے اندر، اسی طرح مالک کے اندر یہ اسماء و صفات کا تذکرہ ہے. اسی طرح رب کے اندر توحید ربوبیت کا تذکرہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کا تذکرہ ہے کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو یہی توحید کی تین قسمیں ہیں. ربوبیت کا اقرار کیا جائے، اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا اقرار کیا جائے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جائے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے. اسی طرح اس سورے کے اندر شرک سے اور اہل شرک سے براءت کا اعلان ہے. بلکہ علامہ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس سورے کے اندر ہر قسم کی بدعت سے اور اہل بدعت سے براءت کا اعلان ہے. کس طرح؟ ایک انسان اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، جو کہ صحابہ اکرام کا راستہ تھا، یہی سیدھا راستہ ہے. اس سیدھے راستے سے جو بھی ادھر ادھر ہوا وہ صراط مستقیم سے دور ہوتا گیا. جس طرح اس امت کے اندر لوگوں میں بدعات آنے لگی، وہ اس سیدھے راستے سے ادھر ادھر بھٹکنے لگے، دور ہونے لگے. اسی سیدھے راستے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک واضح شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس راستے سے جو بھی ادھر ادھر بھٹکے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. تو یہی دعا ہم ہر نماز کے اندر کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اس کا معنی کیا ہے؟
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین صحابہ اکرام کو سکھلا کر گئے تھے، جس دین پر صحابہ اکرام کو چھوڑا تھا، اللہ اسی راستے پر ہمیں چلا. ایسا راستہ نہ ہو جو تیرے دین سے، تیری شریعت سے انحراف کا شکار ہو چکا ہو. ان راستوں سے ہمیں بچا. خصوصاً اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے دو طرح کے لوگوں کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اسی طرح ان راستوں پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہیں. اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے. یہود کے پاس علم کافی تھا لیکن عمل نہیں تھا. علم کے مطابق عمل وہ نہیں کرتے تھے، جانتے تھے ہر چیز کے بارے میں، لیکن عمل اس کے برعکس کرتے تھے، اس کے برخلاف کرتے تھے. اس کے بالمقابل نصارہ، ان کے پاس عمل بہت زیادہ تھا، علم نہیں تھا. آج بھی پائیں گے امت مسلمہ کے اندر اس طرح کے لوگوں کو. کچھ لوگ علم کی کمی نہیں ہوتی ہے، ماشاءاللہ بہت بڑے علامہ ہیں، مدرسوں کے اندر مدرس ہیں، پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، علم کی کوئی کمی نہیں، لیکن عمل کے اندر جائیں بالکل علم کے برعکس ان کا عمل پائیں گے. تو یہ علم حقیقت میں ان کے لیے وبال جان ہے، یہ علم ان کے خلاف حجت ہے. اس لیے ہر مسلمان کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس علم کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا. یہ علم بہت ہی شریف چیز ہے، بلکہ نفلی عبادتوں کے اندر اس سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے. بہت سارے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ عبادت کے اندر اگر سب سے افضل عبادت کہی جائے تو کیا ہے؟ علم طلب کرنا. ابھی جو آپ یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عبادتوں کے اندر سب سے افضل عبادتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ آپ دین سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس طرح کی مجلسوں کے بارے میں فرشتوں کے درمیان تذکرہ کرتے ہیں. انسان ایک مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے دین سیکھنے کے لیے، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم دنیا میں ہوں اور آخرت میں اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان ہمارا تذکرہ کرے. صرف اخلاص کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں کہ ہم یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے، کسی ریاکاری کے لیے نہیں، کسی شہرت کے لیے نہیں، کسی اور دوسرے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں. تو یہ علم بہت ہی شریف اور بہت ہی سعادت کی چیز ہے، لیکن اگر اس کے مطابق عمل ہو تو. یہود کے پاس علم تھا، عمل بالکل برعکس تھا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا راستہ نہ دکھا، ایسے راستے پر نہ چلا جو یہود کا راستہ تھا. علم تو انہوں نے حاصل کیا، انہیں پتا تھا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، سب کچھ علم رکھتے تھے، لیکن عمل بالکل اس کے برعکس کرتے تھے. تو اللہ اس طرح کے عمل سے ہمیں بچا. اسی طرح نصارہ کا معاملہ اس کے بالکل برعکس. آج بھی پائیں گے امت مسلمہ کے اندر بہت سارے لوگوں کو عمل کے اندر کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ مسجدوں کے اندر ہی گزارتے ہیں وقت اپنا، ہمیشہ تسبیح و تحلیل کے اندر ہی وقت گزارتے ہیں. لیکن جائزہ لیں آپ تو اکثر و بیشتر اعمال جو ان کے ہیں وہ سنت کے برخلاف ہیں. اکثر و بیشتر اعمال جو ہے ان کے کیا ہے؟ سنت کے برخلاف ہیں. عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بڑی مشقت سے اجمیر تک پہنچ گیا، معمولی تکلیف نہیں اٹھائی انہوں نے، بہت مشقت برداشت کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یہ گمراہوں کا راستہ ہے. ہمارے ملک کے اندر آپ صوفیہ جو ہیں ان کو دیکھ لیں، خانقاہوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، عمل کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گمراہ فرقہ کا تذکرہ کیا ہے. صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے عمل کو اگر دیکھ لو، ان کی قرآن کی تلاوت کو دیکھ لو، ان کی نماز کو اور ان کی عبادتوں کو دیکھ لو، تو اپنی عبادت تمہیں حقیر نظر آئے گی کہ ہم کیا عبادت کرتے ہیں، عبادت تو کرنے والے یہ لوگ ہیں. اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے کہ ان کا اسلام جو ہے نا، یہ حلق سے اتر کر دل تک نہیں پہنچے گا، صرف یہ زبان تک ہی رہنے والا. اس امت کے اندر شرار الخلق ہے، سب سے بدترین مخلوق ہے. عمل بہت زیادہ ہے، عمل کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے. بدعات و خرافات کا مجموعہ ہے یہ. کون ہے یہ؟ خوارج کی جماعت. تو یہ خوارج کی جماعت، ان کے اندر عمل کی کمی نہیں تھی، عمل بہت زیادہ تھا ان کے پاس، لیکن اس عمل کے پیچھے شریعت کے اصول و ضابطے تھے
جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا عبادت کرنے کے لیے اس طریقے سے عبادت نہیں کرتے تھے. یہ بدعات و خرافات کے پیچھے بھاگنے والے تھے. اس لیے اس سورے کے اندر گویا کہ ہر طرح کی چیزوں کو بیان کر دیا گیا. تو یہ ہے سورہ فاتحہ جس کو ہم ہمیشہ ہر نماز میں پڑھتے رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد باہر جا کر فوراً بابا کے پاس پہنچ گئے ہاتھ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں بچہ نہیں ہو رہا ہے. اب بابا کہہ رہے ہیں کہ فلا 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 عمل کرو تب بچہ ہوگا. چلے گئے. اب یہاں سے جو بھٹکنا شروع ہوئے تو آخر کہاں تک پہنچے؟ جہنم تک جا کر. یہ ہم نے ابھی نماز کے اندر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا اس بندے نے سمجھا کہ ہم نے کیا کہا؟ اگر اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ لیتا تو کیا کبھی وہ شرک کے اندر مبتلا ہو سکتا تھا؟ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس معنی و مفہوم کو سمجھ لے اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت میں لگ جائے. تو یہ ہے اس سورے کا اہم پیغام. اسی طرح سورۃ الاخلاص ہے. یہ سورہ جس کے بارے میں ابھی ہم نے کیا کہا کہ ثلث قرآن ہے, گویا کہ اس نے 10 پارے قرآن کی تلاوت کی. اور اس کے بارے میں ایک اصول و ضابطہ غالباً میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس طرح کی فضیلت والی جو حدیثیں ہیں کہ عمل انسان معمولی کرے اور فضیلت بہت زیادہ ہو, جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں کہ گویا کہ اس نے 10 پارے قرآن کی تلاوت کی. اس کا کیا معنی ہے؟ ایک بندہ ہے جو شروع سے 10 پارے تک کی تلاوت کرتا ہے اور دوسرا بندہ کیا ہے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا 1 منٹ کے اندر. برابر ہے دونوں نیکی میں؟ کیا عقل کہتی ہے یا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے, تسلیم کر سکتا ہے کہ دونوں کی نیکی برابر ہو جائے گی؟ پھر کیا معنی ہے؟ حدیث تو ہے تعدل ثلث القرآن. تو بہت ساری اس طرح کی نیکیاں ہیں. جیسے ماہ رمضان میں کوئی شخص عمرہ کرے, اس کی کیا فضیلت ہے؟ حج کے برابر نیکی ملتی ہے. ایک بندہ حج کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھا کر جاتا ہے اور اس میں اتنی بھیڑ میں ہو سکتا ہے کہ گرمی میں اس کی جان بھی چلی جائے, اور دوسرا بندہ صرف عمرہ کرتا ہے رمضان میں. کیا دونوں کی نیکی برابر ہے؟ بلکہ عمرے کے بارے میں اگر کوئی مدینے کا ہے یا مدینہ جا چکا ہے سفر کر کے مسجد نبوی نماز پڑھنے کے لیے, اب وہ مسجد قباء میں جا کر گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے, تو اس کے بارے میں فضیلت کیا ہے؟ گویا کہ اس نے عمرہ کیا. تو ایک بندہ عمرہ کرنے کے لیے اتنی مشقت سے جائے اور دوسرا بندہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھ لے, دونوں کی نیکی برابر ہو جائے گی؟ تو کیا معنی ہے اس طرح کی حدیثوں کا؟ اس طرح کی حدیثوں کا معنی یہ ہے, اس کی ضرورت ہمیشہ پڑے گی, اس لیے اصول و ضابطہ یہ سمجھ لیں. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے, رحم و کرم ہے کہ بندہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے عمل کے گریڈ کو, نیکی کے گریڈ کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. یہ کس بنا پر ہوتا ہے آگے ہم بیان کریں گے جب احسان کی بحث آئے گی. ایمان, اسلام, ایمان اور احسان دین کے 3 مراتب ہیں. تو احسان کی بحث میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس کو ہم سمجھائیں گے باذن اللہ تعالی. خلوص کی بنا پر, جیسے ابھی 2 لوگوں نے نماز پڑھی امام صاحب کے پیچھے, دونوں نے سیم وہی نماز پڑھی اسی طریقے سے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں دونوں کی نماز کا درجہ برابر ہے؟ اللہ عالم. ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو 700 گنا یا اس سے زیادہ اللہ رب العالمین نے کی دی, اور دوسرا بندہ اسی کے بغل میں نماز پڑھنے والا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو. ممکن ہے, حالانکہ وہی نماز اس نے بھی پڑھی ہے. تو یہ جو نیکی کے گریڈ بڑھانے کا تعلق ہے یہ اصل عمل کے اندر ہے, اور جو فضیلت والے اعمال ہیں جیسے سورہ اخلاص کی کسی نے تلاوت کی تو اسے اصل نیکی کی, جو اصل نیکی اس کی فضیلت مل جاتی ہے. لیکن گریڈ جو بڑھنے کا معاملہ ہے نا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک, یہ سورہ اخلاص پڑھ کر 10 پارہ قرآن پڑھنے والے کے ثواب کے برابر جو پہنچے گا, اس کے ساتھ گریڈ بڑھنے والا معاملہ نہیں ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ جو شروع سے 10 پارے تک قرآن تلاوت کرے گا. حقیقت میں جو حقیقت میں حج کرنے کے لیے جائے گا اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے, اور جو ماہ رمضان میں عمرہ کرے گا اسے 1 حج کی فضیلت حاصل ہو جائے گی, لیکن گریڈ اس کا نہیں بڑھے گا. تو اللہ رب العالمین کا یہ رحم و کرم ہے. تو سورۃ الاخلاص کی یہ فضیلت ہے. کہاں سے بات نکلی تھی؟ سورۃ الاخلاص کے اندر ہم کہتے کیا ہے, اس کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ اور عموماً آپ پائیں گے
کہ جن چیزوں کے اندر، جن اذکار کے اندر خصوصی فضیلت ہے، وہاں پر کوئی اہم میسج اللہ رب العالمین آپ کو دینا چاہتا ہے کہ ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے اس میسج کو رکھیں، کبھی اس سے انحراف نہ کریں، کبھی اس کو بھول نہ جائیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ پوری سورت توحید کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اس سورے کو سمجھنے والا کبھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلا سکتا۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں مخلوق، وہ سب کے سب محتاج ہیں، چاہے ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام و مرتبہ والا کون ہوگا؟ ممکن ہے، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاجگی دیکھیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ اگر آج 313 یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا دنیا میں نہیں ملے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حسبک حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بس کرے، اب اللہ رب العالمین آپ کی دعا ضرور قبول کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی محتاجگی ہے۔ اللہ کے رسول نے خود ہمیں تعلیم دی ہے کہ میرے لیے شفاعت وسیلے کا کرو، اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ مقام محمود کے بارے میں ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال کرتے ہیں۔ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میرے لیے اللہ سے مانگو۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی محتاجگی۔ اگر جو سید البشر ہے، سید ولد آدم ہے، ان کی یہ محتاجگی ہو، تو کوئی بابا، پیر، فقیر اور کوئی بزرگ ایسا ہو سکتا ہے جو نبی سے بھی بڑا ہوا ہو اور وہ محتاج نہ ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ کے سامنے گر گیا، رب هب لی من الصالحین، اللہ ایک نیک لڑکا عطا کر۔ ایک نبی خود اپنی اولاد کے لیے اللہ کا محتاج ہو، تو کوئی بابا ایسا ہو سکتا ہے جو اولاد دے سکتا ہو؟ ایک نبی خود اپنی اولاد پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے گر گرا رہے ہیں۔ تو اللہ الصمد، اللہ رب العالمین کی ذات فقط ہے جو بے نیاز ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ رب العالمین کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابھی کرسمس آئے گا تو ہیپی کرسمس، مبارکبادی دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفریہ کلمہ ہے۔ کسی کو یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا جنا، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ اگر سورہ اخلاص کو اس نے سمجھ لیا ہوتا تو کبھی یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں دہراتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ رب العالمین کے ہمسر، ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اس سے بلند و بالا کوئی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے بھی دوسروں کو بلند و بالا مقام دیا ہوا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے حقیقت میں اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ سمجھا ہی نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے کو انہوں نے سمجھا ہوتا تو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس طرح ناقدری نہیں کرتے، بے حرمتی اللہ رب العالمین کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون ہمارا رب ہے، اس کی ذات کتنی عظیم ہے، اور جتنے بھی مخلوق ہیں وہ کس قدر حقیر ہیں، کتنے محتاج ہیں، کتنے بے بس ہیں، لاچار ہیں، اور ان کے پاس کتنا معمولی علم ہے، اور ہمارا رب کتنا عظیم ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھنا ہو، یہی آیت کافی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں یہ کتنی بڑی بڑی ہیں۔ ایک انسان اپنی زندگی گزار دے تب بھی ایک سرے سے دوسرے سرے تک نہیں پہنچ پائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ زمین ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایک زمین کی حالت ہے، اس کے علاوہ اور 6 زمینیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آسمان ہے، ایک ابھی انسان چاند تک پہنچ جاتا ہے تو کتنی بڑی اپنی کامیابی تصور کرتا ہے کہ کتنی ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، حالانکہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تک صرف پہنچا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے، اور اس کے بارے میں اس کا علم کتنا ہے؟ انتہائی حقیر۔ ابھی کچھ جانتا بھی نہیں کہ وہاں پر جا کر زندگی گزار سکتے نہیں گزار سکتے، وہاں پر کیا چیزیں ہیں، ابھی تحقیق کرنے کے لیے جب سے دنیا بنی ہے آج یہاں تک انسان پہنچا ہے، اس کے بارے میں کتنی معلومات ہے؟
1000 میں سے 1% بھی نہیں. اگر مان بھی لے کہ انہوں نے صحیح دعویٰ کیا ہے تب، اور یہ جو دعوے ہیں اور یہ جو تحقیقات ہیں، انکشافات ہیں، یہ تمام کے تمام صرف ایک آسمان اور ایک زمین تک محدود ہے. کوئی انسان اس آسمان کو چیر کر دوسرے آسمان تک پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول بھی معراج کی رات جب پہنچے تو اجازت لینی پڑی، اجازت ملی تب دوسرے آسمان تک پہنچے. تو کوئی ایک انسان پہنچ سکتا ہے دوسرے آسمان تک؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم نے دیکھا ہے اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں، جن کو ہم نے دیکھا نہیں اس سے کہیں زیادہ ہے. اتنی بڑی بڑی مخلوقات، یہ سورج کتنی بڑی مخلوق ہے. سائنسداں کہتے ہیں کہ اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں ہوتی تو ایک سورج کے برابر. اور ایک سیارہ ہے وی وائی کینیس ماجوریس جو سورج سے 9 بلین گنا بڑا ہے. یہ صرف ایک زمین و آسمان کے اندر اللہ کی مخلوقات ہیں. جہاں تک انسان کا علم اب تک پہنچا ہے، اور بھی کتنی مخلوقات ہیں وہاں تک پہنچا ہی نہیں اس زمین و آسمان کے اندر. باقی 6 زمینوں میں 6 آسمانوں میں کیا کچھ ہے؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اور یہ 7 آسمان 7 زمینیں قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوں گی. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. یہ ہمارا پروردگار ہے، یہ ہمارا رب ہے. اور ایک انسان مصیبت کے وقت اسی رب کو بھول جاتا ہے اور اپنے ہی جیسے بے لاچار بے بس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے. وہ خود محتاج ہے کہ اللہ رب العالمین سے ان کے لیے طلب کیا جائے کہ اللہ ان کو نجات دے، ان کی مغفرت کر لے. اللہ کے رسول نے بقیع الغرقد میں ایک صحابی کو دفن کیا اور صحابہ اکرام سے کیا کہتے ہیں؟ استغفروا لاخیکم فانه الان يسأل. اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو. ابھی ان سے سوال و جواب کیا جائے گا. یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، اور ان کو محتاجگی اتنی ہے، ضرورت پڑ رہی ہے کہ دوسرے لوگ دعا کریں، اللہ رب العالمین سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. کوئی صحابی سے بڑا پیر بزرگ ہو سکتا ہے؟ ولی خواجہ غریب نواز ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کی ان آیتوں کو اگر حقیقت میں کوئی سمجھ لے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے پر کسی کو بیٹھا سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کر سکتا ہے؟ قطعا نہیں. لیکن کیوں کرتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے. ان چیزوں کو اگر سمجھ لے، جو باقی صورتیں ہیں سورۃ الزلزال تک، چاہے سورۃ الزلزال کے اندر ہو اذا زلزلت الارض زلزالها، الہاکم التکاثر ہو، حتی زرتم المقابر، یا القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ سورہ ہو. ان تمام سورتوں کے اندر قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا. جب زمین کے اندر لرزہ طاری ہو جائے گا، اگر کہیں پہ زلزلہ ہو جائے تو لوگوں کی حالت کیا رہتی ہے؟ لوگوں کے چہرے دیکھیں ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں. اگر زمین تھوڑی سی ہلنے لگے تو لوگوں کی حالت دہشت میں کیا ہو جاتی ہے. جب پوری زمین پوری دنیا کے اندر زلزلہ ہو جائے گا اس وقت تصور کریں کیا حالت ہوگی. یہ ایک افسانہ نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے. اس کے باوجود اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا، لرزہ طاری نہیں ہوتا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی چیزوں کو اقتربت الساعۃ وانشق القمر بیان کیا ہے. اسی طرح زلزلے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لوگوں کو آپ دیکھیں گے ایسا محسوس ہوگا کہ سب نشے کی حالت میں ہیں، لیکن نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. اس زلزلے کی وجہ سے جو ہر جگہ زمین تھر 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 کانپ رہی ہوگی، لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ ایک ماں اپنی چھاتی سے دودھ پلانے والی بچے کو بھول جائے گی. ایک حاملہ عورت اپنے بچے کو جن دے گی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بچے کی پیدائش ہو چکی ہے. یہ حالت ہوگی. یہ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے، لیکن دل اس کے باوجود لرزتا نہیں ہے. تو ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا. الہاکم التکاثر، یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں نا، ان چیزوں نے تم کو بالکل غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، اس طرح ہوتے ہوتے آخری ٹھکانہ ہم کیا ہوتا ہے؟ ہم قبر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن دنیا کی ہمیں کوئی خبر نہیں رہتی. تو ان صورتوں کے اندر یہ پیغام ہے کہ قیامت کو کبھی ہم نہ بھول جائیں. تو یہ پہلا سبق ہے. اس سبق کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ایک مسلمان کو قرآن کی ان صورتوں کو اچھی طریقے سے پڑھنا
याद करना, समझना चाहिए और हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और जब भी पढ़े तो आप गौर करें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। जब आप गौर करेंगे तो यकीनन उसका दिल पर असर होगा। आप कुरान के अंदर इन चीजों को पढ़ेंगे कि हमें मरना है, हमारे साथ इस तरह के मामलात पेश होने वाले हैं, जर्रे के बराबर भी हमने नेकी की हो उसको हम देखेंगे, जर्रे के बराबर भी हमने गुनाह किया हो उसको भी हम देखेंगे। तो इन चीजों को हम पढ़ेंगे तो यकीनन उसका असर अमल पर भी जाहिर होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो पहला सबक है आखिरी वक्त तक जिंदगी के हमें इस सबक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। अगला जो सबक हमारा होगा इंशाअल्लाह वो इस्लाम के अरकान के सिलसिले में है और उसमें सबसे पहला रुकन क्या है? शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बारे में आपको अगले दर्स में बयान किया जाएगा कि इस कलमे के ताल्लुक से बुनियादी कौन सी चीजें हैं जिनका जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सिलसिले दर्स को हमारे लिए नफा बख्श और मुबारक बनाए। आमीन तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।